تو میرا جنون از قلم انم طارق قسط نمبر 7۔ شاہ کے کہکہا لگانے پر علیزے رونا بھول کر یک ٹک شاہ کو دیکھنے لگی، مگر شاہ کے اپنی طرف دیکھنے پر رخ موڑ گئی۔ تمہیں دلہن بننا ہے؟ شاہ نے مسکراہٹ دباتے نرمی سے سوال کیا، تو علیزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بن جانا دلہن بھی، پر اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی برقرار تھی۔ علیزے نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے رونا نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو علیزے نے جلدی سے اپنے گال رگڑ کر اس بات میں سر ہلاتی وہ اسے بالکل چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ گڈ گرل۔ اس کے گال نرمی سے تھپ تھپاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر آتے ہی چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور مسکراہٹ کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ سامنے ہی نور صوفے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ شاہ کو دیکھتے ہی سرعت سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے اس آفت کو بیزاری سے دیکھا۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نور نے سنجیدگی سے اپنے بات پر زور دیا کہ شاہ کی بیزاری وہ نوٹ کر چکی تھی۔ میں کوئی بھی فضول بات سننے کا شوق نہیں رکھتا، وہ ناگواری سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ اسے نور کی باتیں اور حرکتیں اریٹیٹ کرتی تھیں، اور اب بھی اسے یقین تھا کہ وہ کوئی بھی کام کی بات ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ شاہ کی ناگواری پر اس نے بمشکل خود کو کچھ الٹا سیدھا کہنے سے روکا۔ نہیں، اسپاٹ لہجے میں یک لفظی جواب دیتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے گھورنے لگی۔ کیوں نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ تھیکے لہجے میں بولی۔ شاہ نے موبائل سے نظر ہٹا کر اس دماغ چوس کو دیکھا اور سر جھٹکاتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ رات ہر سو اپنے پر پھیلانا شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے آستانے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور کافی تعداد میں لوگ آ جا رہے تھے۔ انہیں آستانے کے بند ہونے کا انتظار تھا۔ اٹیک! جیسے ہی آستانے کے دروازے بند ہوئے، شاہ نے فائر کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ وہ لوگ ٹوٹل 12 لوگ تھے۔ 3 جوان شاہ کے ساتھ اور 3 جوان ہی زاویار اور اشل کے ساتھ تھے۔ آستانے کے 3 دروازے تھے اور وہ لوگ بنا گھبرائے، بنا کسی خوف و خطر کے سانپ کی بل میں گھسنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ایک دروازے سے شاہ فائرنگ کرتا اندر داخل ہوا، دوسرے سے زاویار اور تیسرے سے اشل۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ لوگ پوری بلڈنگ میں پھیل چکے تھے۔ اشل اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر کوبرا بیٹھ کر لوگوں کو تعویذ دیا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے ساتھ 2 آفیسر تھے۔ وہ تینوں ہاتھوں میں پسٹل تھامے چوکنا تھے۔ نیچے جاتے ہی سامنے ایک طویل راہداری تھی جو سمندر کے سامنے جا کر ختم ہوتی تھی۔ دائیں جانب چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے۔ ہر کمرے میں 8 سے 10 لڑکیاں موجود تھیں جن کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ہر کمرے کے دروازے پر ایک آدمی ہاتھ میں رائفل تھامے کھڑا تھا۔ 5 منٹ میں وہ سب کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ سلاخوں سے بنے دروازوں پر لگے تالوں کو وہ فائر کر کے کھول رہے تھے اور کمروں سے ساری لڑکیاں باہر نکالتے ساحل سمندر پر لے کر جا رہے تھے، جہاں پر 2 وینز کھڑی تھیں جن کے ذریعے انہیں ان لڑکیوں کو بحفاظت یہاں سے لے کر جانا تھا۔ اشل کا کام ان لڑکیوں کو یہاں سے نکالنا ہی تھا۔ ایک نظر سب کمروں پر ڈالتی وہ وہاں سے نکلنے لگی جب کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم لوگ باقی لڑکیوں کو لے کر نکلو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ آفیسرز کو ہدایت دیتی وہ دوبارہ سے اندر داخل ہوئی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسے سامنے 4 موٹے سانڈ آدمی کھڑے نظر آئے جنہوں نے 2 لڑکیوں کی کنپٹی پر پسٹل رکھا ہوا تھا اور وہ دونوں ان کی گرفت میں مچل رہی تھیں۔ اشل نے فوراً اپنی پسٹل نکالی تھی اور فائر کر دیا تھا۔ گولی ایک آدمی کی پیشانی پر لگی تھی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا جب ایک اور فائر کی آواز آئی اور گولی اشل کی کمر پر لگی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے بھی 5 آدمی کھڑے تھے۔ وہ درد سے دوہری ہوتی جھکی تھی۔ جب ایک اور گولی اس کی ٹانگ پر لگی تو وہ ڈھہ گئی تھی۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔
ان سب کا دھیان ان دونوں لڑکیوں کی طرف سے ہٹ کر اشل کی طرف ہو گیا تھا۔ تکلیف ضبط کرتے اشل نے ان لڑکیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگیں۔ جب دو آدمی ان کے پیچھے بڑھے، اشل نے بمشکل گن پر گرفت مضبوط کرتے ان کے سر کا نشانہ لیا۔ تبھی ایک آدمی نے اشل کے ہاتھ کا نشانہ لیا تو ایک دلخراش چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی تھی کہ ان کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنا ٹھیک ہاتھ کان پر رکھا، مگر بدقسمتی سے اس کا ایئر پیس کہیں گر گیا تھا۔ خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر اس نے انہیں دیکھا۔ وہ 6 آدمی تھے جو اسے گھیرے میں لیے، چہروں پر مکروہ مسکراہٹ سجائے، قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 3 گولیاں لگنے کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی منقوص تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑی بھی ہو سکے، کجا کہ ان 6 لوگوں کا مقابلہ کرنا، اور اگر وہ زندہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ لوگ اس کا جو حشر کرتے اس سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ شاہ اور زاویار کو جب تک اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلتا تب تک وہ لوگ یا تو اسے مار چکے ہوتے یا کسی اور جگہ لے جا کر ٹارچر کرتے اور نہ جانے کتنی انفارمیشن اگلوا لیتے جو یقیناً ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھے، اور ایک نظر اپنی جیکٹ کو دیکھا جس کی اندرونی جیب میں دستی بم تھے۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ آنکھوں میں ایک چمک ابھری، شاید اپنے جنون کو پا لینے کی چمک تھی۔ اس نے جیب میں سے بم نکالا۔ تم سب کو ساتھ لے کر مروں گی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اس نے ان کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور بم کی پن نکال دی۔ ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا تھا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کیپٹن اشل شہید ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ شہادت کا رتبہ پا چکی تھی جو کہ خوش قسمت لوگوں کے نصیب ہی لکھی ہوتی ہے، اور شہید کبھی بھی نہیں مرتا۔ مفہوم ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، مگر تم کو اس کی خبر نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سر آستانے میں موجود سب لوگ ہی مارے گئے، اور 5 لوگ جن کو اریسٹ کرنا تھا وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور تمام لڑکیوں کو بحفاظت آستانے سے نکال لیا گیا ہے، اور اپنے 3 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ زاویار نے سرخ آنکھوں سے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ کیپٹن اشل، شاہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، تو زاویار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاہ نے مٹھیاں اور لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں سرد تاثر ابھرا تھا۔ شاہ گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ ٹارچر سیل کی طرف تھا جہاں پر آستانے سے گرفتار کیے گئے لوگوں کو لے جایا گیا تھا۔ شاہ اور زاویار خود بھی زخمی تھے۔ ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ فائرنگ کی تھی۔ شاید وہ لوگ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، مگر اب شاہ جلد از جلد اس مشن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیل میں داخل ہوا۔ سب سے زیادہ خراب حالت کس کی ہے؟ شاہ نے ایک آفیسر سے سوال کیا۔ سر، رام نامی شخص ہے، اس کی کڈنی پر اور چیسٹ پر بلٹس لگی ہیں، زیادہ دیر نہیں بچے گا، اور مجھے ان سب سے سینئر بھی وہی لگ رہا ہے۔ آفیسر نے اسے تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد اپنے خیال کا اظہار کیا تو شاہ اثبات میں سر ہلاتا سیل میں داخل ہوا۔ رنگویر اور فراز کہاں ہیں؟ شاہ نے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ وہ شخص کچھ بھی نہیں بولا تو شاہ بھی بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ ایک ساتھ باندھ کر کمرے کی دائیں جانب والی دیوار کے ساتھ لگے لوہے کے ہینڈل کے ساتھ باندھ دی، اور اسی طرح سے پاؤں بائیں جانب والی دیوار کے ساتھ باندھ دیے۔ اب وہ شخص لیٹنے کے سے انداز میں فضا میں جھول رہا تھا۔ شاہ نے چولہا اس کے نیچے رکھ کر فل تیز جلا دیا۔ آگ کے شعلے اس کی کمر کو جھلسانے لگے
تو وہ چیخنے لگا۔ شاہ نے ایک بڑی اور تیز دھار چھری چولہے پر رکھ دی اور اس شخص کی پینٹ کے پائنچے فولڈ کرنے لگا۔ گھٹنے تک اس کے دونوں پائنچے فولڈ کرنے کے بعد اس نے چولہے پر رکھی چھری اٹھائی جو کہ لال انگارہ ہو چکی تھی۔ شاہ نے اس کی چھری سے اس کی پنڈلی پر گہرا کٹ لگایا۔ کٹ کافی زیادہ گہرا تھا کہ اس کی سکن الگ ہو گئی تھی اور گوشت نظر آ رہا تھا۔ شاہ نے یہی عمل دوسری ٹانگ پر دہرایا اور چھری کو دوبارہ سے برنر پر رکھ دیا۔ اس شخص کی کمر مسلسل جل رہی تھی۔ جلے گوشت کی بو فضا میں پھیلنے لگی تھی۔ میں بتاتا ہوں، آہ۔ شاہ کو چھری دوبارہ سے چولہے پر رکھتا دیکھ کر وہ چلاتا ہوا بولا، مگر شاہ انسنی کرتا چہرے پر سر نہری لیے کھڑا تھا۔ اس شخص کی حالت اگر کوئی بھی عام انسان دیکھتا تو اس کی روح تک کپ کپا اٹھتی، اور اگر علیزے دیکھ لیتی تو یقیناً اس نے بے ہوش ہی ہو جانا تھا، مگر شاہ پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید ان کی فیلڈز کے سبھی لوگ ہی ایسے تھے جو اپنی مظلوم عوام پر تھوڑا سا ظلم بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی ایک سسکی پر بھی تڑپ اٹھتے تھے، مگر ظالم پر یوں قہر بن کر برستے تھے کہ ان کی 7 نسلیں ظلم کرنا تو دور کی بات، ظلم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، اور ہر ظالم ان کے انجام سے عبرت پکڑ کر ظلم کرنے سے توبہ کر لے۔ شاہ نے چھری اٹھائی اور اس کی ٹانگ پر 2 جگہ پر اسی طرح کٹ لگائے۔ فراز ملتان اور رنگویر مری، وہ لڑکھڑائی آواز میں بولا۔ شاہ نے چھری زمین پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے چولہا بند نہیں کیا تھا۔ 10 منٹ بعد چولہا بند کر دینا۔ باہر کھڑے آفیسر کو ہدایت دیتا وہ کمرے کے سیل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نور کمرے میں آنے کے بعد جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ نور، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ علیزے جو کب سے اسے چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی اکتا کر بولی۔ یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، اور وہ جو ہے انتہائی اکڑو ہے، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ کون؟ علیزے نے نہ سمجھی سے اسے وہی تمہارا شوہر، نور نے منہ بنایا۔ علیزے اس کی بات پر جھینپ گئی تھی۔ اس کے شوہر کہنے پر اس کا دل عجب لہ پہ دھڑکا تھا۔ اوئے ہوئے، تم شرما رہی ہو؟ نور نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ اس نے نور کو گھورا۔ گریٹ آئیڈیا، جا رہی ہوں میں۔ نور ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ اس نے علیزے کے سامنے چٹکی بجائی اور کمرے سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ ان کی غیر موجودگی کا یقین کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ او ہیلو، کہاں جا رہی ہو؟ علیزے اس کے پیچھے بڑھی۔ گھر جا رہی ہوں، نور نے اسے جواب دیا اور اپنے موبائل پر کچھ کرنے لگی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ لوگ بہت غصہ ہوں گے، علیزے نے اسے ڈرانا چاہا۔ ڈونٹ وری، اس چوزے کو تو میں دیکھ لوں گی، اور کیپٹن اشل، وہ تو ویسے بھی کچھ نہیں کہتی، بہت سویٹ ہے، اور پیچھے رہ گیا وہ اکڑو، اس کو تم سنبھال لینا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تو علیزے دانت پیستے کمرے میں چلی گئی۔ نور دوبارہ سے موبائل پر مصروف ہو گئی تھی۔ وہ دروازے پر لگا سیکیورٹی سسٹم ہیک کر رہی تھی۔ اس نے علیزے کا ڈریس ہی پہن رکھا تھا جس پر خون لگا تھا۔ گھر جا کر اسے اپنے اور علیزے کے کپڑے لے کر آنے تھے، پر ان لوگوں نے اسے گھر سے نکلنے پر ہی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ سسٹم ہیک کر چکی تھی، جو کہ صرف 5 منٹ کے لیے ہی ہیک ہوا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی جب علیزے کمرے سے باہر آئی تھی۔ نور، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ دیکھو، میں اکیلی نہیں رہوں گی، تم کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کی۔ نور نے ایک نظر سے اسے دیکھا، پھر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ علیزے بھی حیرت سے اس کے پیچھے گئی۔ نور نے واش روم میں داخل ہوتے علیزے کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ علیزے اس کی حرکت پر اس کے پیچھے گئی۔
یہ سیل فون میں یہاں پر رکھ رہی ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم لاؤنج میں بیٹھ جانا۔ جیسے ہی تمہیں فیل ہو کہ باہر دروازے پر کوئی ہے، تم فوراً سے کمرے میں جانا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے واش روم میں آ کر دروازہ لاک کر کے مجھے کال کرنا، اور اس میں چوزے کے نام سے ایک نمبر سیو ہے، اس پر بھی کال کر دینا۔ وہ تیز تیز بولتی دوبارہ سے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تم بالکل بھی ڈرنا نہیں، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ اس نے اپنے گرد اچھی طرح سے شال لپیٹی، علیزے کا گال چومتی فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے علیزے اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ نور کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو گیا تھا، تب سے وہ 1 منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ یہاں وہاں چکر کاٹ کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ یا اللہ، نور بحفاظت گھر پہنچ جائے، اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی، پلیز اللہ جی پلیز۔ وہ ہاتھ فضا میں بلند کیے دعا کرنے لگی۔ اسی سب میں وہ دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آوازیں نہیں سن پائی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑی تھی زاویار سے ٹکرائی تھی۔ ایک چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے چیخنے پر نرمی سے بولتا اسے دیکھنے لگا، جو خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ ایک پل تو اسے لگا جیسے اس کے سامنے علیزے نہیں نور کھڑی ہو، مگر اس کی آنکھوں کے کلر اور چہرے پر چوٹ کے نشان سے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ نور! علیزے کی آواز رنگ گئی تھی۔ کیا ہوا نور کو؟ وہ جو پہلے ہی اشل کی وجہ سے پریشان تھا، ایک دم سے بے چین ہو کے اٹھا۔ وہ نور بہت دیر سے باہر گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی، علیزے پریشانی سے بولی۔ نور! زاویار نے دانت پیسے اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ علیزے صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ فلیٹ میں آیا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پر شاہ کے کپڑوں پر لگے خون کو دیکھ کر ایک دم سے چلا اٹھی۔ شاہ اسے اگنور کرتا کمرے میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر شرٹ چینج کر کے وہ باہر آیا، تب بھی علیزے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ علیزے کو اگنور کرتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ اس کے سر میں اس وقت شدید درد تھا۔ وہ کافی بنانے جا رہا تھا جب علیزے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ شاہ کا کافی پھینکتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس کے سوال کو اگنور کرتے سوال کیا۔ نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ کھا لو، ہمیں ابھی مری کے لیے نکلنا ہے، اسپاٹ انداز میں کہتا وہ دوبارہ سے کافی پھینکنے لگا۔ علیزے نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا، اور ایک بات تو طے تھی کہ وہ شاہ کے سامنے ہکلائے بغیر کوئی بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر شاہ مگ ہاتھ میں تھامے اس کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، کچھ دیر بعد سنجیدگی سے بولا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ علیزے کچھ دوہرائی وہیں پر کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے گھٹنے پر رکھا مگ تھامے دوسرے سے سر دبا رہا تھا۔ شرٹ وہ چینج کر چکا تھا۔ علیزے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی اور صوفے کے پیچھے کھڑی ہو کر نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ شاہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں جب اسے محسوس ہوا کہ علیزے رو رہی ہے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ واقعی ہی رو رہی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ شاہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ آپ کی چوٹ لگی ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس کی بات پر شاہ کئی سیکنڈز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لسن، مجھے چوٹ نہیں لگی، تم فضول میں رونا بند کرو اور جلدی سے کچھ کھا لو، ہمیں ابھی نکلنا ہے، شاہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر وہ اسی طرح وہاں پر بیٹھی رہی۔ علیزے، شاہ نے اب کی بار نرمی سے پکارا۔
تو اس نے اپنا سر جھکا کر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مبہوت سا اس کی بھیگی ہلکی سرخ آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ جی، علیزے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی بولی، جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ جی، یہ سب میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ سر اوپر کو اٹھا کر روحان سے لہجے میں بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آگ لگا دوں سب کو۔ پورا آستانہ تباہ کر دیا، سارے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے۔ میں نے چھوڑوں گا نہیں، رنگویر غصے سے ٹیبل کو ٹانگ مارتا ہوا بولا۔ لاؤنج کی ساری چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھیں۔ رنگویر اور فراز ہاتھ میں وائن تھامے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب کہ فراز بولا۔ کیا کریں؟ کیا؟ آستانے سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر کسی اور جگہ پر آستانہ بناتے ہیں تو اتنی جلدی وہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ابھی فوری پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رنگویر نے سر صوفے کی پشت پر رکھا اور گلاس اپنے ماتھے سے ٹکرایا۔ فراز نے سر جھٹک کر ٹی وی آن کیا اور نیوز لگائیں۔ ناظرین، موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اسکول اور کالجز پرسوں سے کھلیں گے۔ نیوز اینکر اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر رنگویر کا دماغ اسی خبر پر اٹک کر رہ گیا۔ اس کے ماتھے کے بل آہستہ آہستہ ختم ہوئے اور اس کے لبوں کو شاطرانہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کام مل گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور مسکراتے ہوئے فراز کو دیکھا تو فراز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھو، ہم آستانے پر ان تک محنت کر کے ایک دن میں 1 یا 2 لڑکیوں کو ہی پکڑ پاتے تھے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ تو فراز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر ہم سیدھا گرلز کالج پر اٹیک کریں گے تو تم ملتان میں اور میں مری کے گرلز کالج میں، وہاں جا کر 1 ہفتے کے اندر اپنی ٹیم بنائیں گے اور کالج پہ اٹیک کر لیں گے۔ کم از کم 500 لڑکیاں ہم 2 کالجز سے اغوا کر سکتے ہیں۔ انہیں بیچ کر کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جائیں گے۔ آرمی والوں کا دھیان بھی ہم پر سے ہٹ جائے گا اور تب تک ہم آستانے بنا کر اپنا دھندا دوبارہ سے شروع کر لیں گے۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر فراز بھی مکروہ انداز میں مسکرایا۔ فلیٹ سے نکلنے کے بعد نور نے چہرے پر اچھی طرح سے نقاب کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی روڈ تک آئی اور چادر لپیٹ لی اور تیز تیز قدم اٹھاتی روڈ تک آئی۔ رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر سے کافی پیچھے اتر گئی۔ تیز تیز چلتی گھر تک آئی اور دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لائٹس آن کرتی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے اور علیزے کے 2 سے 3 سوٹ سفری بیگ میں رکھے اور تائی کے کمرے میں گئی، مگر وہاں وہ نہیں تھی۔ نور پورے گھر میں انہیں ڈھونڈنے لگی۔ جب اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تو پریشان ہو کر اٹھ گئی۔ کہیں تائی امی کو وہ لوگ لے تو نہیں گئے؟ پریشانی سے اس کا برا حال ہونے لگا تھا۔ 1 منٹ، یقیناً اس چوزے کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ اچانک یاد آنے پر وہ خود سے بولی اور باہر نکلنے لگی۔ جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آیا ہو، وہ تیزی سے کچن میں گئی اور چھری اٹھا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ پورا گھر چیک کرو۔ ابھی اندر آئی ہے وہ لڑکی، بھاگنی نہیں چاہیے۔ وہ لڑکی کسی بھی طرح زندہ چاہیے ہے۔ 3 نقاب پوش ہاتھوں میں ویپنز تھامے اندر داخل ہوئے۔ نور گھبرا گئی تھی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ایک آدمی اوپر چلا گیا اور دوسرا ہی کمرے چیک کرنے لگا اور تیسرا وہیں پر کھڑا تھا۔ نور نے صوفے سے تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالا تو وہ آدمی چونک کر اس طرف آیا۔ نور نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی وہ آدمی آگے آیا، نور تیزی سے کھڑی ہوئی اور دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا اور اس کا منہ لپیٹ کر چھری سے اس کی کمر اور کلائیوں پر کٹ لگا کر پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لی اور بیگ پکڑ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔
جب باقی کے دونوں شخص وہاں پر آ گئے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی تھام لی۔ نور نے دوسرے ہاتھ میں تھاما بیگ گھما کر زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے تھوڑا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر نور نے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ جب تیسرا آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور نور کا بازو موڑ کر کمر کے ساتھ لگا کر گن اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے زوردار دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گری۔ جب اس شخص نے ایک زوردار ٹھوکر نور کی کمر پر ماری، درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ نور کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ تبھی فائر کی آواز آئی۔ نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد نور نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے زاویار کھڑا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاویار کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر نور کو سکون محسوس ہوا۔ وہ کراہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زاویار نے اسے اگنور کرتے ان تینوں کا نشانہ لے کر انہیں جہنم واصل کر دیا اور بنا نور کو دیکھے لاشیں وہیں چھوڑے وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ اسے شک نہیں، یقین تھا کہ محلے کا کوئی فرد ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس نے لاشیں وہاں اس لیے چھوڑیں تاکہ وہ لوگ ان کے انجام سے واقف ہو جائیں۔ سنو، بات تو سنو، آہستہ چل لو پلیز، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بات تو سنو۔ نور اسے آوازیں دیتی بمشکل بھاگتے ہوئے اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ زاویار انسنی کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات یوں لگ رہے تھے جیسے وہ نور کو وہیں پر چھوڑ جائے گا۔ وہ بھاگ کر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار گاڑی فل سپیڈ میں دوڑانے لگا۔ نور بمشکل درد ضبط کیے بیٹھی تھی۔ آرام سے چلاؤ۔ سپیڈ تیز ہونے کے باعث سپیڈ بریکر پر گاڑی کو جھٹکا لگنے کے باعث اس کی کمر کو جھٹکا لگا تو وہ کراہ اٹھی۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور نور کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ واٹس دا ہیل ود یو مس نور، کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ کون سی زبان تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ کیوں چین نہیں آتا تمہاری ہڈی کو؟ زاویار دبی دبی آواز میں غرایا۔ جب اتنا ہی شوق تھا یہ سب کرنے کا تو آرمی یا ISI جوائن کر لیتی۔ اتنی بہادر نہیں ہو تم جتنی بنتی ہو۔ مصیبت پڑنے پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور مصیبت ختم ہوئی تو خود کو زاویار نے بمشکل خود مزید سخت الفاظ کہنے سے روکا تھا۔ بال کھینچنے سے نور کو تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ ضبط کیے خاموش بیٹھی رہی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ زاویار نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ اپلائی کیا تھا آرمی کے لیے اور ٹیسٹ دینے بھی گئی تھی مگر انہوں نے انفٹ بول کر ریجیکٹ کر دیا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زاویار نے اس کی بات پر اس کے بال چھوڑے اور چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے انفٹ بول کر؟ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ زاویار نے پیشانی پر بل ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ چھوٹی تھی، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، تب کمر پر چوٹ لگی تھی، میڈیسن لی تو ٹھیک ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد تائی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو وہاں پر کچھ لوگ فائرنگ کرنے لگے۔ مجھے بھی گولی لگی تھی، ریڑھ کی ہڈی کے قریب۔ ہاسپٹل گئے تو پولیس کیس بول کر ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع ہی نہیں کیا۔ کافی دیر بعد پولیس آئی تو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا۔ وقت پر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے زخم میں انفیکشن ہو گئی تھی جس سے ریڑھ کی ہڈی بھی انفیکٹ ہوئی۔ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروایا پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ پین لائف ٹائم رہے گا۔ نور بظاہر نارمل لہجے میں بولی، آواز بھیگ گئی تھی۔ زاویار ساکت سا اسے دیکھنے لگا۔ تب اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے وطن سے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا کروں گی، پر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نور نے سر سیٹ کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انتہائی دل برداشتہ تھی۔ زاویار کو اپنے کچھ دیر پہلے کہے گئے لفظوں پر افسوس ہوا۔ سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، زاویار نے مدھم لہجے میں کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا کہا تم نے؟ نور نے ایک دم سے
سیدھی ہوتی بولی، کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ زاویار نے حیرانگی سے کہا۔ سوری، تم نے مجھے سوری بولا؟ سیریسلی؟ مطلب کیپٹن زاویار عرف چوزے نے مجھے سوری بولا؟ نور حیرت سے بولتی اپنی ٹون میں آ چکی تھی۔ تم نا ہمدردی کے لائق ہی نہیں ہو، زاویار افسوس سے نفی میں سر ہلاتا بولا۔ تو نور مسکرا دی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کسی اچھے سے ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی روکو، مجھے کھانا کھانا ہے۔ وہ یوں بولی جیسے وہ اس کے ایک بار کہنے پر ہی مان جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے 3-4 ڈھیلے ہیں، مگر اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ تمہارے ہیں ہی نہیں۔ زاویار نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھ کر منہ بنا کر کہا، تو نور نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تائی امی کہاں ہیں؟ تائی کا خیال آتے ہی اس نے سوال کیا۔ وہ جہاں بھی ہیں بالکل سیف ہیں، تم اپنے دماغ پر زور مت دو۔ اب کہ وہ چڑھ کر بولا تو نور چپ ہو گئی۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر شاہ باہر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ علیزے اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھ گالوں پر ٹکائے منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ وہ کسی دیس کی نازک سی شہزادی لگ رہی تھی۔ آہم! شاہ نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو، شاہ نے دروازے کی طرف بڑھتے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اسے نور کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے۔ علیزے ایک بار کی گئی بات سنتی کیوں نہیں ہو؟ تم اسے وہیں بیٹھا ہاتھ مروڑتے دیکھ کر شاہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جی چلیں۔ اس کے ایک دم سے کھڑے ہونے پر شاہ نے مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ تمہارا پاسپورٹ ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ نے سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہے، پر ابھی میرے پاس نہیں ہے، گھر پر ہے۔ علیزے کے کہنے پر شاہ نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ علیزے کا ہاتھ تھام کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا، سامنے ہی خون میں لت پت 3 لاشیں پڑی تھیں۔ علیزے بری طرح سے چلانے لگی۔ ریلیکس ریلیکس، شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ علیزے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ شاہ نے آگے گرد بازو حائل کیا اور ہولے ہولے اس کا سر تھپتھپاتا اس کا رخ موڑ گیا۔ یہ تائی، یہ کون؟ علیزے ہکلاتے ہوئے بے ربط جملہ بول رہی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ کچھ نہیں ہے، ریلیکس۔ شاہ اسے وہاں سے باہر لے جانے لگا جب وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شاہ نے اسے صوفے پر لٹایا اور ان تینوں کی جیبیں ٹٹولنے لگا جب اسے نور کا دوپٹہ فرش پر گرا نظر آیا۔ وہ لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ دیر پہلے کیا ہوا ہے۔ الماری سے پاسپورٹ لے کر اس نے علیزے کو اٹھایا اور باہر لا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سنبھالی اور زاویار کا نمبر ملانے لگا۔ زاویار نے گاڑی ایک عجیب سی جگہ پر روکی۔ فلیٹ پر گیا تھا، وہاں سے سارا سامان سمیٹ کر اب ایک عجیب سی ویران جگہ پر آیا تھا۔ اترو، نور کو اشارہ کرتا وہ گاڑی سے اترا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ نور بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی چل رہی تھی۔ یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ کہیں اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نور شرارت سے بولی۔ مقصد زاویار کو چڑھانا تھا۔ اس کی بات پر زاویار نے اسے گھورا مگر بولا کچھ نہیں۔ اندر سے گھر کی حالت کافی بہتر تھی اور ضرورت کی تمام اشیاء گھر میں موجود تھیں۔ زاویار چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ تائی امی سامنے فرش پر جائے نماز بچھائے دعا مانگ رہی تھی۔ تائی امی، نور بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی چٹا چٹ اس کے گال چومنے لگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تو پلیز ہم لوگ کام کی بات کر لیں۔ زاویار ریسٹ واچ پر نظر ڈالتا عجلت میں بولا تو نور اسے گھورنے لگی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ تائی نے نرمی سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں بات بالکل سیدھی کروں گا۔ پاکستان میں فی الحال آپ لوگ سیف نہیں ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، مگر اب ہم یہاں پر نہیں ہوں گے۔ کرمنلز نور اور علیزے کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے جاتے ہی وہ آپ پر اٹیک کریں گے۔ زاویار نے بات کے دوران نور کی طرف نہیں دیکھا تھا، پر اس کی بات پر تائی اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔
پھر اب اور علیزے کہاں ہیں؟ انہیں علیزے کی فکر ستانے لگی۔ پھر یہ کہ میرے پاس دو آپشنز ہیں، اور علیزے کو زیادہ خطرہ تھا تو سر نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لیا۔ زاویار نے ان کی دونوں باتوں کا جواب ایک ساتھ دیا۔ اس کی بات پر کچھ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا آپشنز ہیں؟ نور نے دانت پیس کر سوال کیا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ دونوں کی شناخت تبدیل کر کے آپ دونوں کو کسی دوسری کنٹری بھیج دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ آپشن بیسٹ ہے۔ زاویار مدھم لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پاکستان میں ہی رہوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم دوسری آپشن بتاؤ، نور قطعی لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر زاویار نے گہرا سانس لیا اور تائی امی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زاویار کی بات انہیں ٹھیک لگی تھی، پر یہ لڑکی، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اب کہ زاویار نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نور نے جارحانہ تاثرات کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، جب تائی نے روک دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے دونوں آپشنز ہی منظور ہیں۔ تائی کی بات پر دونوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تم مجھے باہر بھیج دو، اور اگر اس نے نہیں جانا تو اس سے نکاح کر لو۔ اگر اس نے نہیں جانا تو اس سے نکاح کر لو۔ تائی کا انداز دو ٹوک تھا۔ ان کی بات پر نور منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ زاویار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب اور گواہان کو بلواتا ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب نور کا سکتہ ٹوٹا تو وہ فوراً سے کھڑی ہوتی باہر بھاگی۔ یا اللہ، یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم فرما میرے مالک، تو میری بچیوں کی حفاظت کرنا اور میرے فیصلے کو ان کے لیے اچھا ثابت کرنا۔ تائی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتی بھیگی آنکھوں سے ان کے لیے دعا کرنے لگی۔ تم جاہل چوزے، میں خون پی جاؤں گی، تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ تم کیا کہہ کر آئے ہو تائی کو؟ زاویار نے فون بند ہی کیا تھا جب وہ چلاتی ہوئی خون خوار تاثرات کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ زاویار معصومیت سے بولا۔ تم نکاح کرو گے مجھ سے؟ تم سے نکاح کرتی ہے میری جوتی، اسے غصے سے گھورتی بولی۔ میں تو جوتی والی سے نکاح کروں گا۔ اس کی پھولی ناک کو دیکھتا مسکرا کر بولا۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم تائی امی سے؟ میری پروٹیکشن کرو گے؟ ہاں، میں خود کر سکتی ہوں اپنی پروٹیکشن، تم زیادہ اوور نہیں ہو، سمجھ آئی؟ شرافت سے تائی امی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ کوئی نکاح نہیں ہو رہا۔ وہ زاویار کی بات اور مسکراہٹ پر دھیان دیے بنا اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ زاویار نے آئی برو اچکائی۔ تو میں گلا دبا دوں گی تمہارا۔ وہ بولنے کے ساتھ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھی، جب زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی حرکت پر نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ زاویار کی آنکھوں میں جانے کیسا تاثر تھا کہ نور بے ساختہ اپنی نظر جھکا گئی۔ زاویار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ناز تو بہت تھا خود پر ہمیں، دل نے دغا کی تو ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ از خود علیزے کو آج یہاں پر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرانے لگا تو وہ لاؤنج میں آ گئی۔ اس دن جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک نرم گرم بستر پر تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا کہ جب وہ گھر میں گئی تھی تو اس نے وہاں پر لاشیں دیکھی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اندازے سے ٹیبل لیمپ چلایا تو مدھم سی سفید روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ علیزے نے کمرے پر نظر ڈالی۔ چاروں دیواروں پر بلیک اور گرے رنگ کا ٹیکسچر ہوا تھا۔ بیڈ، ڈریسنگ، صوفے، الماری، دروازے بھی بلیک کلر کے تھے، حتیٰ کہ فرش پر لگی ٹائلز بھی بلیک اور گرے تھیں۔ لاؤنج میں کھلتی کھڑکیوں پر بھاری گرے اور بلیک کمبینیشن کے پردے گرے تھے۔ بیڈ پر گرے کلر کی بیڈ شیٹ بچھی تھی اور بیڈ شیٹ کے ہم رنگ کی
کمفرٹر تھا۔ ساری لائٹس جلانے کے بعد بھی پورا کمرہ روشن نہیں ہوا تھا۔ وہ رنگوں سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، ہر وقت رنگوں کی دنیا میں رہنے والی تھی، ہر طرف سیاہ رنگ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر بھی سارا فرنیچر، ٹیکسچر، ہر چیز بلیک کی تھی۔ علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار کر روئے، پتہ نہیں وہ کہاں پر تھی، اور شاہ وہ کہاں تھا۔ وہ بھی تو اس وقت ساتھ تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ فریش سا اپنے کف لنکس فولڈ کرتا باہر سے اندر کی طرف آیا۔ شاہ کو دیکھتے ہی ایک سکون سا اس کی رگوں میں اترا، ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ شاہ اسے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر ایک دم سے جھٹکا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا پوچھنے لگا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یہاں پر بہت اندھیرا ہے۔ علیزے کی بات پر شاہ نے حیرت سے نظریں گھمائیں۔ ساری لائٹس آن تھیں اور اسے اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ آر یو شور کہ یہاں پر اندھیرا ہے؟ شاہ نے آئیبرو اچکا کر سوال کیا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہر چیز کالی کالی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے اس سب سے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ واقعی تم ان چیزوں سے ڈر رہی ہو؟ اس کی بات پر شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ علیزے کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، یعنی کہ حد تھی، وہ بے جان چیزوں سے ڈر رہی تھی۔ چھوڑو اس سب کو، فی الحال مجھے بھوک لگی ہے، میرے ساتھ کچن میں آؤ، کچھ بناتے ہیں۔ شاہ نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر کچن میں لے آیا۔ کچن میں آ کر علیزے نے گہرا سانس لیا تھا کہ کچن میں بھی ہر چیز بلیک اور گرے ہی تھی۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی شاہ کو کام کرتا دیکھنے لگی۔ وہ شاید چیز آملیٹ بنا رہا تھا اور علیزے یک ٹک اس کے صاف شفاف ہاتھوں کو حرکت کرتا دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا دھیان اس کی واچ کی طرف گیا، اس کی واچ بھی بلیک ہی تھی۔ علیزے نے جھرجھری لی، بات سنیں، آپ کا کلر بلیک کیوں نہیں ہے؟ علیزے کی ایک دم سے غیر متوقع اور عجیب سی بات پر شاہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب یہاں پر ہر چیز بلیک کیوں ہے؟ شاہ کے ری ایکشن پر فوراً اس نے اپنا سوال بدلا۔ شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بغیر دوپٹے اور بغیر جوتے کے پنک کلر کی ہاف سلیو ڈھیلی ڈالی شرٹ جو کہ اشل کی تھی میں اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ شاہ نے فوراً سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ یہاں پر ہر چیز بلیک اس لیے ہے کہ مجھے بلیک کلر پسند ہے، شاہ انڈے فرائی پین میں ڈالتا بولا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے تیزی سے اگلا سوال کیا۔ یہ سیف ہاؤس ہے، شاہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر جواب دیا اور فریج سے بریڈ نکال لی۔ علیزے نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلے دن شاہ اندازے سے ہی اس کے 4 سے 5 ڈریس اور پینٹس، شرٹ، برش، کینوس بوٹ اور اسی طرح کی کافی چیزیں لے آیا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے، پر آج پھر سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تو وہ کچن میں آ کر کچھ کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا کر اس نے اپنی پینٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد وہ فارغ تھی۔ شاہ جانے کہاں غائب تھا۔ کافی دیر بعد سوچنے کے بعد اسے خیال آیا کہ کیوں نہ الماری ٹھیک کر لی جائے۔ الماری کھولی تو سر تھام کر رہ گئی۔ الماری میں لٹکتے سارے ڈریس بلیک کلر کے تھے۔ تبھی شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ شاہ نے آئی برو اچکا کر اس کے تیور دیکھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے، ناک پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کو وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ خیریت؟ شاہ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے بولا۔ آپ کہاں تھے؟ پیشانی پر بل ڈالے اس نے سوال کیا۔ کیوں؟ تم مجھے مس کر رہی تھی؟ شاہ نے مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہاں پر، اکیلی ہوتی ہوں، دل گھبرانے لگتا ہے میرا، ہر وقت رات ہی رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کب رات ہے اور کب دن۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں پر قید ہوں اور آپ بھی چلے جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اٹک اٹک کر بولتی
آخر میں سسکی اٹھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو اور فریش ہو کر آؤ، باہر چلتے ہیں۔ شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوتا، پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزے ساکت ہوئی۔ کافی دیر وہ اسی جگہ پر سٹل کھڑی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے چھوا، چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے، دل عجب لے پر دھڑکا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے مسکراتی واش روم میں گھس گئی۔ بات سنو، یہ جیکٹ پہن لو۔ شاہ نے اس کی طرف اپنی جیکٹ بڑھائی اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس کی آنکھیں چنجھا گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ٹھنڈی یا ہوا کپ کپانے کے لیے کافی تھی۔ علیزے نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو مبہوت رہ گئی۔ چاروں طرف برف سے ڈھکے بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ سیف ہاؤس ایک پہاڑ کے سینٹر میں پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر وہ پہاڑ کا ہی حصہ لگ رہا تھا، وہ پورا برف سے ڈھکا تھا۔ علیزے مسمائز سی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی۔ شاہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ واو، اٹس ریئلی ویری ویری بیوٹیفل پلس اٹس ریئلی ویری ویری بیوٹیفل پیلس۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں یہاں پر اس جگہ پر آؤں گی، پر میں یہاں کیسے آئی اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ رگڑتی خوشی سے چہک کر بولی۔ پھر ایک دم سے خیال آنے پر شاہ کو دیکھ کر سوال کیا، یہ مری ہے اور تمہیں یہاں پر میں لے کر آئی ہوں؟ شاہ جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ چلو اندر چلتے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ شاہ کے کہنے پر علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز تھوڑی دیر، اس کے بعد میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ شاہ کی پیشانی پر پڑتے بلوں کو دیکھ کر وہ منمنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہ کچھ بولتا اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں سمیر بولو، کیا رپورٹ ہے؟ شاہ فون کان سے لگاتا لمبے لمبے قدم اٹھا کر علیزے سے کچھ فاصلے پر ہو کر کھڑا ہو کر بات کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر شاہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ رنگویر اور فراز دونوں ہی غائب تھے، جانے کہاں پر چھپ کر بیٹھے تھے۔ مگر شاہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ رنگویر اس وقت مری میں ہے اور یقیناً کچھ پلان کر رہا ہے کہ وہ پیسے کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مگر وہ کیا پلان کر رہا تھا، ان کا جاننا بہت ضروری تھا۔ شاہ نے فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی تھی اور آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس نے اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے مسلا۔ جب اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اس نے علیزے کو دیکھا جو بظاہر اس سے بے نیاز بنی پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دھیان کے سارے دھاگے شاہ کی طرف تھے۔ شاہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ علیزے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ شاہ کے تاثرات اسے ڈرا رہے تھے۔ تم گھر میں اکیلی بور ہو جاتی ہو نا، اور تمہیں ڈر بھی لگتا ہے؟ شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس سے سوال کیا۔ نہیں، ہاں پتہ نہیں، آپ پلیز ایسے مت دیکھا کریں، مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ علیزے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ سی بے ربط لفظ بولی۔ شاہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے تاثرات کو نارمل کیا کہ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ رسکی تھا۔ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ وہ اپنے تاثرات نارمل کرتا سرسری انداز میں بولا۔ ایسے بات کیا کریں، مجھے سچ میں ڈر لگتا ہے آپ سے، اور میں آگے فائن آرٹ میں پڑھوں گی۔ علیزے منہ بنا کر بولی۔ اوکے، شام تک تمہارے ایڈمیشن فارم آ جائے گا اور کل سے تم کلاس جوائن کرو گی۔ شاہ نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا۔ پھر جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے علیزے کا بازو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور آنکھیں زور سے بند کر لیں۔